انفولب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آخر وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ بھارتی فوج لداخ کی سردی کے آگے ہار گئی۔ فوجیوں نے مودی اور اعلیٰ فوجی قیادت کو پیغام بھیج دیا کہ ہم اس سردی میں چین سے نہیں لڑ سکتے، جبکہ دوسری طرف بھارتی فوج نے ایک بار پھر درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے شہریوں کو بھاری اسلحے سے نشانہ بنایا، جس کے بعد سرحد پر شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کیا پاکستانی فوج کی جانب سے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت عالمی دنیا کو فراہم کرنے پر بھارت پاکستان سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر انڈیا کا امریکہ سے ہونے والا معاہدہ اس کشیدگی کی وجہ ہے؟ دوستو، اس ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، دشمن نے اپنے عزائم ایک بار پھر واضح کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کے خلاف عالمی طاقتوں نے مودی کو مہرہ بنا کر میدان میں اتار دیا ہے، جس کے بعد مودی نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ کر دے، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر آزاد کشمیر کی شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے DGISPR کی جانب سے کہا گیا کہ 7 اور 8 نومبر کے درمیانی شب بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر کے علاقے سوپور میں حریت پسندوں سے جھڑپیں ہوئیں اور اس دوران 3 بھارتی فوجی مارے گئے، جس کے بعد بھارتی فوج نے غصہ نکالتے ہوئے 13 نومبر کو آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز پر شہری آبادی پر گولہ باری جاری کر دی، جس میں مختلف ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ دوستو، بھارتی فوج نے آزاد کشمیر کی وادی نیلم، وادی لیپا، وادی جہلم اور وادی باغ کی آبادیوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے 4 شہری جاں بحق اور 12 شہری زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جن چوکیوں سے آزاد کشمیر کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، جس کے بعد بھارتی فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 4 فوجی مارے جانے کی اطلاعات ہیں، لیکن نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جیسا کہ رشین میڈیا کے مطابق بھارت کے درجن بھر فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ DGISPR کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر کی آبادی کو نشانہ بنانا بھارتی فوج کی بزدلی کا کھلا ثبوت ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور امن پاک فوج کی خواہش ہے، تاہم اپنا خون اور جانیں دے کر مادر وطن اور کشمیری بھائیوں کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت آخر اتنا اچھل کیوں رہا ہے اور یکدم اس نے پاکستان کے ساتھ جنگی ماحول بنانے کی کوشش کیوں کی ہے۔ تو دوستو، بھارت اور امریکہ کے درمیان چند روز پہلے بنیادی تعاون کا معاہدہ BECA طے پایا ہے، اور یہ معاہدہ دیگر ممالک اور پاکستان کے لیے تشویشناک ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ بھارت کو اسپیشل انٹیلیجنس یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے معلومات فراہم کرے گا۔ یہ پیش رفت بھارت کے دفاعی نظام کو مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، دوسری جانب انڈین میڈیا کے مطابق گزشتہ روز بھارت اور چائنا کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ دونوں ممالک اپنی فوجیں واپس بلوائیں گے، کیونکہ بھارت کے لیے اس وقت شدید مشکلات ہیں، کیونکہ لداخ میں -20 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھارتی فوج نے لڑنے سے صاف انکار کر دیا ہے، کیونکہ ان کی اموات دشمن کے ہاتھوں کم، شاید موسم کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے بھارت کسی نہ کسی طرح سے ان سردیوں کو گزارنے کے لیے بار بار مذاکرات کی طرف جا رہا ہے۔ دوستو، بھارت کا امریکہ سے معاہدہ اور پاکستان کا عالمی برادری کو ثبوت پیش کرنا، یہ دونوں ہی اصل وجہ ہو سکتی ہیں کہ بھارت پاکستان پر شیلنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک جنگی ماحول بنانا چاہ رہا ہے۔ دوستو، بھارت کی اس بزدلانہ حرکت کے بارے میں آپ سب لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔